السلام علیکم خواتین و حضرات۔ 73 سال پہلے 15 اگست 1947 کی شام جب نیو دہلی کے ایک میدان میں ہندوستان کے نئے گورنر جنرل لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ایک تقریب میں نہرو کے ساتھ مل کر ترنگا لہرایا۔ اس سے ایک روز قبل 14 اگست 1947 کو آخری وائسرائے نئی مملکت کے قیام کی تقریبات میں شرکت کے بعد کراچی سے نیو دہلی سے لوٹے تھے۔ قائد اعظم کے ہمراہ استقبالیہ ہجوم سے لدی سڑکوں پر کھلی کار میں اعصاب شکن سفر جس میں شامل تھا اطلاع تھی کہ انتہا پسند تنظیم RSS قائد اعظم پر قاطعانہ حملہ کرنے والی ہے۔ ماؤنٹ بیٹن کے مشورے کے باوجود مگر قائد اعظم نے کھلی گاڑی میں سفر نہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ایک آزاد مملکت کا مٹھی بھر جنونیوں کے ہاتھوں یوں پہلے ہی روز یرغ مال نظر آنا اس کے سربراہ کو قبول نہیں تھا۔ اسی روز دلی سے 700 میل دور پونا شہر میں بھی جھنڈا لہرانے کے لیے کچھ لوگ جمع تھے۔ RSS کے ترجمان ہندو راشٹریہ نامی مقامی اخبار کے دفتر کے سامنے پارکنگ ایریا میں منعقدہ اس تقریب کا ماحول مگر ماتمی تھا۔ اخبار کا مدیر حال ہی میں RSS سے وابستہ ہوا تھا۔ ناتھو رام گوڈسے کو عورت کے وجود سے نفرت تھی۔ بھارت کی زمین پر مسلمانوں کا وجود اسے اور بھی بڑھ کر ناگوار تھا۔ ہندو انتہا پسند عسکری تنظیم بھارت کے لیے ترنگا نہیں ارغوانی پرچم مانگتی تھی۔ ہٹلر اور میسولینی کی پالیسیوں کی معترف تھی۔ نسلی برتری کے جنون میں مبتلا مسلمانوں اور عیسائیوں کے ہندوستانی معاشرے میں موجودگی سے ایسے ہی بیزار تھی جیسے ہٹلر سامی النسل یہودیوں سے تھا۔ بھارت ماتا کا بٹوارا، نہرو کی کانگریس کا ہندو مسلم اتحاد اور جناح کا پاکستان جسے ہرگز قبول نہ تھے۔ ہندوتوا کی علم بردار تنظیم کا خواب تو قدیم وادی سندھ سے لے کر برہم پتر اور کیپ کیمرون سے ہمالیہ کی چوٹیوں تک عظیم ہندو راج کا قیام تھا۔ ہندوتوا نامی کتاب کا مصنف ویانک ساورکر جو ہم جنس پرستی اور سیاسی رہنماؤں کے قتل کی منصوبہ سازی میں مہارت رکھتا تھا۔ پونا میں ساورکر نے RSS کی ذیلی خفیہ تنظیم ہندو راشٹرا دل کی بنیاد رکھی۔ گوڈسے جس کا اب رکن اور ساورکر کے سحر میں مبتلا تھا۔ ناتھو رام گوڈسے کبھی گاندھی کو بھی اپنا نیتا مانتا تھا۔ ایک بار تو گاندھی جی کے مرن برت بیچ اس نے جیل یاترا بھی کاٹی تھی۔ 13 جنوری 1948 کو گوڈسے نے جب سنا کہ گاندھی جی ایک بار پھر مرن برت بیٹھ گئے ہیں تو اس نے سوچا گاندھی جی کو اب مر ہی جانا چاہیے۔ اب کی بار گاندھی جی کی مانگ انگریزوں سے آزادی نہیں بلکہ دلی میں جاری مسلمانوں کے قتل و غارت کا خاتمہ تھا۔ 20 جنوری 1948 کی شام برلا ہاؤس کے لان میں ناتھو رام گوڈسے سمیت 6 انتہا پسند ہندوؤں نے گاندھی جی پر حملہ کیا۔ آخری لمحات میں ناقص منصوبہ بندی اڑے آئی، ایک بم پھڑا گیا مگر گاندھی جی محفوظ رہے۔ ایک حملہ آور گرفتار ہو گیا اور باقی روپوش ہو گئے۔ اب جب کہ ہندوستان کی پولیس ملک کے کونے کونے میں مفرور کی بو سونگتی پھر رہی تھی، ہاتھ پر ہاتھ دھڑے بیٹھا گوڈسے کو کسی صورت گوارا نہیں تھا۔ گاندھی جی کو اب کوئی اور نہیں، ناتھو رام گوڈسے اکیلا ہی مارے گا۔ 30 جنوری 1948 کی شام گوڈسے نے برلا ہاؤس کے اندر گاندھی جی کے سینے میں چند فٹ کے فاصلے سے 3 گولیاں اتار دیں۔ پورے ہندوستان میں شدید غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ RSS کے ٹھکانوں پر ہندوستانیوں نے پتھراؤ کیا۔ گوڈسے اور ساورکر سمیت 8 انتہا پسند ہندوؤں کے خلاف مقدمہ چلایا گیا۔ کسی ایک نے بھی پشیمانی کا اظہار نہ کیا۔ گوڈسے نے گاندھی کے قتل کی ساری ذمہ داری اپنے اوپر لیتے ہوئے وصیت کی کہ اس کی راکھ کو سمندر میں بہانے کی بجائے ایک نسل سے
दूसरी नस्ल को मुंतकिल किया जाता रहे। जिस रोज़ पाकिस्तान अखंड भारत का अटूट अंग बन जाए तो उसी दिन उसकी राख को भी सिंधु जल यानी दरिया सिंध में बहा दिया जाए। 73 साल के बाद गांधी और नेहरू का सेकुलर भारत, आज़ादी के बाद जिसका नाम उन्होंने हिंदुस्तान रखना कबूल नहीं किया था, आज हिंदुत्व के शिकंजे में है। आरएसएस की खोग से फूटने वाले अरगवानी जत्थे और वहाँ के हुक्मरान और मुसलमानों के दर पे आज़ार हैं। भारतीयों के नेता अब इन्हसा वाले गांधी जी नहीं, साहूकार और मोदी जी हैं। भारतीय फ़ौज भी अब आरएसएस का ही दूसरा नाम है। जर्नैल जिस के बेजी भी नेताओं के कासालेस और उन्हीं की ज़ुबान बोलते हैं। 33 करोड़ भारतीय सिर्फ ट्विटर पर कार फरमा रहते हैं। सदियों की गुलामी के बाद हाल ही में दस्तयाब आने वाली आसूदगी के नशे में धुत अक्सर जिनमें से जहर ही उगलते हैं। लगभग 400 से ज़्यादा आग बरसाते टीवी चैनल्स लगातार भारतीय मुसलमानों और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इन्हें भड़काते रहते हैं। नाथूराम गोडसे की राख अगर तो अब भी कहीं मटकी में ही पड़ी है तो ज़रूर उसकी आत्मा भी मोदी जी के भारत में ही कहीं भटकती होगी। थैंक यू वेरी मच।